रहीम 10वीं जमात के बच्चों से एक बार फिर मैं मुखातिब हूँ। प्यारे बच्चों, आपको मैं आज अल्लामा इकबाल की एक नज़म जिसका नाम जुगनू है पढ़ाऊँगा। जुगनू की रोशनी में जुगनू की रोशनी है, काशान ये चमन में या शम्मा जल रही है फूलों के इंजमन में। आया है आसमां से उड़कर कोई सितारा, या जहाँ पड़ गई है महताब की किरण में। या शब की सल्तनत में दिन का सफीर आया, गुर्बत में आके चमका गुमनाम था वतन में। तिकमा कोई गिरा है महताब की कबा का, जर्रा है या नुमाया सूरज के पैरहन में। हुस्ने कदीम की ये पोशीदा एक झलक थी, ले आई जिसको कुदरत खलवत से इंजमन में। छोटे से चांद में है जुल्मत भी रोशनी भी, छोटे से चांद में है जुल्मत भी रोशनी भी। निकला कभी गोहन से आया कभी गोहन में। परवाना एक पतंगा जुगनू भी एक पतंगा, वो रोशनी का तालिब ये रोशनी सरापा। हर चीज को जहां में कुदरत ने दिल बरी दी, परवाना को तेश दी जुगनू को रोशनी दी। प्यारे बच्चों, अल्लामा इकबाल की ये मशहूर नज़म जुगनू जिसका नाम है, जिसमें अल्लामा इकबाल ने अल्लाह ताला की अज़मत को या वहदत में कसरत का राज समझाया है। दुनिया में हर कोई चीज़ जो अल्लाह ने बनाई है, इसमें कोई न कोई खुसूसियत अल्लाह पाक ने रखी है। जुगनू हो या परवाना हो, बुलबुल हो या फूल हो या शबनम हो, कोई भी चीज़ कोई भी शाय अल्लाह ने इस दुनिया में बेमकसद नहीं बनाई है। मखलूकात को अमन अमान और उखुवत के लिए इन सबों को अल्लाह ने पैदा किया है। डॉक्टर सर मोहम्मद इकबाल इसी नाज़म जुगनू में वहदत में कसरत का राज समझाया गया है। और इस नज़म में अल्लामा इकबाल ने बहुत सी खूबसूरत मिसालों के साथ उसने तशबीहात, काबिल गौर तशबीहात का भी इस्तेमाल किया है। जुगनू की रोशनी में काशाना ये चमन में, जुगनू की रोशनी है काशाना ये चमन में, या शम्मा जल रही है फूलों के इंजमन में। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, बाग के सहन में जुगनू चमक रहा है, बाग के सहन में जुगनू चमक रहा है, या फूलों के महफिल में, या फूलों के महफिल में शम्मा जल रही है। क्या ये शम्मा जो इन फूलों के महफिल में रोशन है,
کیا یہ کوئی آسمان سے کوئی ستارہ اڑ کر اس پھولوں کے اس محفل میں بیٹھا ہے، جس نے اس سارے بوستان باغ کو، جس کے اس باغ کو اس نے روشن کیا ہے، اتنا روشن کیا ہے کہ رات کی تاریکی میں بھی اب یہاں ہر طرف نظارہ ایک دلکش نظارہ نظر آتا ہے، روشنی روشنی نظر آتی ہے۔ یا شمع جل رہی ہے پھولوں کے انجمن میں، آیا ہے آسمان سے اڑ کر کوئی ستارہ، یا آسمان سے کوئی ستارہ اڑ کر اس باغ بوستان میں، اس باغ میں ظلمت کی اس تاریکی میں آ کر کوئی اس باغ میں یہ ستارہ آیا ہے، یا جان پڑ گئی ہے مہتاب کی کرن میں، یا اس چاند کی، جو چاند ہم روز دیکھتے ہیں، اس مہتاب میں ایک ایسی جان پڑ گئی ہے جس نے اس سارے باغ کو روشن کیا ہے۔ علامہ اقبال ہمیں سمجھاتے ہیں کہ جگنو جو ایک چھوٹا سا ذرہ ہے، اس ذرے کو اللہ نے اتنی خوبصورتی عطا کی ہے کہ جیسے کوئی آسمان سے کوئی ستارہ اڑ کر آ کر اس گلشن میں بیٹھا ہے، جس نے اس کو اتنی روشنی دی ہے، یا اس چاند میں اتنی روشنی پیدا ہوئی ہے کہ یہ سب روشن ہو چکا ہے، یا شب کی سلطنت میں دن کا سفیر آیا، یا اس رات کی اندھیری میں، اس رات کی اندھیری میں کوئی ایسا دن کا سفیر آیا ہے، کوئی ایسا سفیر آیا ہے جس کی خصلت یہ ہے، جس کی خوبی یہ ہے کہ وہ ہر چیز کو روشن کرتا ہے۔ یعنی جس طرح سورج چڑھتا ہے تو سارے عالم کو وہ روشن کرتا ہے۔ شاید علامہ اقبال ہمیں سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ شاید کوئی دن کا سفیر بن کے آیا ہے جس نے اس اندھیرے کو اجالے میں تبدیل کیا ہے۔ ایک طرف سمجھاتا ہے کوئی ستارہ اڑ کے آیا ہے، یا یہ جگنو ایک چھوٹا سا چاند بن کے کبھی اس کو سمجھاتا ہے، یا جس میں اندھیرا بھی ہے اور اجالا بھی ہے۔ یہ علامہ اقبال ہی ہمیں سمجھاتے ہیں، غربت میں آ کے چمکا گمنام تھا وطن میں، کوئی ایسا سفیر آیا ہے، کیا دن کا کوئی ایسا سفیر آیا ہے جو دن سے نکل کر اب اس اندھیری رات میں، اس ظلمت شب میں آ کے اس باغ میں بیٹھا ہے، ان پھولوں میں بیٹھا ہے، جس نے ان پھولوں میں اندھیرے میں اجالا پیدا کیا ہے۔ کیا شاید مت یہی ہے؟ علامہ ہمیں سمجھاتا ہے، عظمت ہمیں سمجھاتا ہے، اللہ کی عظمت، جس نے ایک جگنو کو ایک ایسی روشنی دی ہے جو ہمیں لگتا ہے کہ شاید یہاں دن ہی دن ہے، اور تکمات کوئی گرا ہے مہتاب کی قبا کا ذرہ ہے، یا نمایاں سورج کے پیرہن میں۔ ایک اور بات ہمیں علامہ اقبال یہاں سمجھاتا ہے کہ شاید ہمیں نظر آتا ہے، کیا نظر آتا ہے؟ کوئی مہتاب کی قبا سے کوئی ایسا تکمہ گرا ہے، یعنی مہتاب کی اس قبا سے کچھ ایسا گرا ہے جس نے سورج کی طرح، جس طرح سورج روشن کر دیتا ہے، اسی طرح اس باغ بوستان کو بھی اس نے روشن کیا ہے۔ پہلے بچوں،
آج میں نے آپ کو یہ چند اشعار کوشش کروں گا، میں آپ کو اور اشعار بھی کل سمجھانے کی کوشش کروں گا، کیونکہ علامہ اقبال